بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے پیارے معزز ناظرین، آج میں ایک اور ویڈیو مرزا جیلمی کے بارے میں لے کے آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ تو چلیے آئیے پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں اور بعد میں اپنی کمنٹس دیتے ہیں۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیوز کو پورے کا پورا واچ کیجیے۔ تو چلیے آئیے اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ نام ہے وابی، نام ہے بابی، میں ہوں مسلم علمی کتاب۔ یہ مرزا ملعون جو ہے یہ کہتا ہے کہ میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ نام ہے وابی، نام ہے بابی، میں ہوں مسلم علمی کتاب۔ کیوں کرتے ہیں کہ نام ہے وابی، نام ہے بابی، میں ہوں مسلم علمی کتاب؟ یہ میں شعر اس لیے بار بار پڑھتا ہوں، بعض لوگوں کو برا لگتا ہے، اور ساری امت کے اکابر کے خلاف بھونکتا ہے، اور میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ کتابی کا جو لفظ ہے فقہ کی کتابیں یا ہمارے عربی لٹریچر میں تو یہ تو یہودی یا کرسچن کو کہا جاتا ہے، اور اس کا معاملہ بھی بیٹوین لائنز اسی طرح ہی ہے۔ یہ کتابی ہے۔ علمی علم تو قرآن مجید میں اس میں کتنی بار علم کی مذمت میں آیات آئی ہیں۔ مطلقاً علم، ارے حق کے لیے ہمیں نام اور دیے گئے ہیں۔ کوئی اور بھی 14 صدیوں میں علمی کتابی مسلم ہے کہ جس کا پہلے نام ہوتا تھا اور آج اس کا ہے؟ یوں ہوتی ہیں جڑی بوٹیاں یا برساتی جو نکل آتے ہیں، کوئی صورتحال ہی پہلے نہیں ہے۔ جس طرح اب دیکھو قرآن مجید برہان رشید سے علم کے لحاظ سے وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، اللہ فرماتا ہے کیوں فرقہ واریت ہوئی؟ اس لیے ہوئی کہ ان کے پاس علم آیا تھا۔ ایک فساد کی جڑ بھی علم کو کہا گیا ہے، فتنے کی جڑ بھی علم کو قرآن میں کہا گیا ہے۔ اور پھر جو اس کی صورتحال ہے کہ دین ذرائع سے ہم تک پہنچا ہے اور یہ سارے ذرائع پر بھونکتا ہے، اور کوئی ایک شخصیت بھی یہ اپنی طرف سے اس کو مکمل اور کامل مان کے پیش نہیں کرتا کہ کہا جائے اگر وہ تیرے نزدیک کامل ہے تو پھر یہ تو کیوں چبڑے مار رہا؟ وہ نے تو یہ کہا، یعنی اس کے نزدیک 14 صدیوں میں کوئی اس نمونے جیسا وحی نہیں کوئی کہ جس طرح یہ بیٹھ کے چورن بیچ رہا ہے۔ کہ نام ہے وابی، نام ہے بابی، میں ہوں مسلم علمی کتاب۔ تو اب میں قرآن کی آیت پیش کر کے اس سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم تو ساتھ کوئی قید نہیں لگا رہے کہ کون سا علمی؟ تو مطلقاً علمی تو یہ بھی ہے کہ رب ذوالجلال جو ہے وہ سورہ غافر کے اندر ارشاد فرماتا ہے کچھ لوگوں کے بارے میں جو کافر تھے، فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، جب ان کے پاس رسول آ گئے دلیلیں لے کر، رسول یا پھر ان کا رسولوں کے آگے مبلغ، جس طرح آج بذریعہ سند دین پہنچا ہے سینے کے سینے کے ساتھ، تو ان کا جرم کیا تھا؟ اللہ فرماتا ہے فَارِحُوا بِمَا عِندَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ، انہوں نے کہا ہم یہ نہیں مانتے، ہم علمی ہیں۔ فارحو، خوش ہو گئے، کس پر؟ بما عندہم من العلم، جو اپنا اٹکل پچو تھا، جو اپنا دال دریا تھا، جو اپنا اینٹ روڑا تھا، اس کے لحاظ سے یعنی جب کہا جائے کہ یہ قرآن کی تفسیر فلاں تابعی نے کی ہے، فلاں تبع تابعی نے کی ہے، یہ فلاں مجتہد نے کی ہے، یہ فلاں محدث نے کی ہے، تو یہ ادھر سے سب کو بابی بابی کہہ کے جو ہے وہ بولتا ہے۔ تو یہ آیت ہے اس کے بارے میں، فارحوا بما عندہم من العلم۔ اللہ کو پتا تھا کہ پہلی قوموں میں بھی ایسے رہے ہیں کہ جو سب پر اعتراض کر کے اپنا علمی کتابی، تو علمی یہ بھی ہے، تم بھی مطلقاً علمی کہہ رہے ہو، تو یہاں حق چھوڑنے والوں کو علمی کہا جا رہا ہے، حق کے مقابلے میں اپنی انانیت لانے والوں کو علمی کہا جا رہا ہے، حق کے مقابلے میں اپنے گھڑے ہوئے بدبودار سوچ لانے کو علمی کہا جا رہا ہے۔ تم بتاؤ تمہارے علم کی نورانیت کی سند کیا ہے؟ کہاں سے لے کے آئے ہو؟ تم ہو کون؟ یہ کہتا ہے میں ہوں مسلم علمی کتابی، تو میں کہتا ہوں نہ تم علمی نہ ہو کتابی، نہ تم علمی نہ ہو کتابی، نہ تم مچھلی نہ مرغابی۔
مچھلی تو پوری پانی میں رہتی ہے نا، اور مرغابی جو ہے وہ پرندہ بھی ہے اور کچھ وقت وہاں بھی گزارتی ہے، مگر منافقت نہیں کرتی۔ نہ تم مچھلی نہ مرغابی، یعنی مچھلی کی طرح دعویٰ یہ ہو کہ میں پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، یہ اس دعوے پہ کہ میں قرآن و سنت کے بغیر نہیں زندہ رہ سکتا تو بالکل پورے نہیں اترتا۔ پہلے ہوتا تھا آدھا تیتر آدھا بٹیر، اب اس ہیر پھیر کو ایک براڈ مائنڈڈ سکالر کا نام دیا جاتا ہے، تھوڑا ادھر سے تھوڑا ادھر سے تھوڑا وہاں سے تھوڑا وہاں سے، کیونکہ کسی کا بھی ڈٹ کے مقابلہ کرنے کی تو صلاحیت نہیں، تو آدھا تیتر آدھا بٹیر یہ اصل اس کا نام ہے۔ نہ تم علمی نہ ہو کتابی، نہ تم مچھلی نہ مرغابی، نہ تم شعلہ نہ شادابی، نہ فارانی نہ فارابی، تم ہو ریبی تم مرتابی، ابن سلولی پھر کذابی۔ تم ہو ریبی تم مرتابی، ابن سلولی پھر کذابی، کچھ تم مندر کچھ محرابی، کچھ ہو رافض کچھ ہو وہابی، تم ہو عہد نو کی خرابی، روش کلابی فکر تیزابی۔ نہ تم علمی نہ ہو کتابی، نہ تم مچھلی نہ مرغابی۔ یہ کیا بیٹھ کے وہاں کرتا ہے؟ پڑھا ہوا نہیں ہے، علم کا پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ کھڑوچ ایک لفظ ہے پنجابی میں، اور مجھے آج تک اردو میں اس کا ترجمہ ملے ہی نہیں۔ کھڑوچ، ویسے ہماری پھالیے کی پنجابی جو ہے وہ بڑی ثقیل سی پنجابی ہے، تو یہ جگہ کچھ تر ہو اور بھینس پاؤں رکھے تو اس کا جو زمین میں پاؤں کا نقش بن جاتا ہے، دیٹ از کالڈ کھڑوچ۔ اب کھڑوچ کے اندر جو ہے وہ جب بارش ہوتی ہے تو تھوڑا سا پانی اکٹھا ہو جاتا ہے، اگر وہ اکڑنا شروع ہو جائے سمندروں سے، امام احمد رضا جیسے سمندروں سے، اور پھر یہ جو کھڑوچ ہے اس کے جو عقیدے ہیں اس سے لگتا ہے کہ پانی بارش کا نہیں، بھینس نے گزرتے گزرتے ہی ساتھ دوسرا کام بھی کر دیا ہے۔ تو اس واسطے میں کہتا ہوں، بھرتا ہے شیطان جو چابی، بھرتا ہے شیطان جو چابی، کرتے ہو تم خوب شتابی، چھوڑ دو تم یہ بول غرابی، غراب کوا، چھوڑ دو تم یہ بول غرابی، کرنا ہے جو قول جوابی۔ اب آمنے سامنے آنا پڑے گا، اور یہ اپنے قصیدے جو ہیں یہ خود سننے پڑیں گے لائیو۔ تو یہ اگلا پروگرام انشاءاللہ اگر تو اس کی طرف سے کوئی جواب آیا تو اس پر ہوگا اقامت دین کا پروگرام، اور اگر جواب نہ بھی آیا تو ہم اسے نہیں چھوڑیں گے، وہ جو اس پروگرام کے اندر اس کی اور جھوٹ ہیں وہ بھی بیان کریں گے۔ اور بالخصوص ابھی ٹائم تھوڑا ہے، میں یہ بھی جو تو میرے پیارے معزز ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آپ لوگ کمنٹس کی صورت میں اپنی رائے کا اظہار دے سکتے ہیں، کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کیجئے کہ آپ لوگوں کو ہمارا ویڈیو کیسا لگا۔ تو ملتے ہیں ایک ایسی ہی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے اور اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔